کہہ رہی ہے امام حسین کی لڑائی زمین کے لیے نہیں ہے، جائیداد کے لیے نہیں ہے، مال کے لیے نہیں ہے، سرمایہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ حسین اس گلشن کی آبرو بچانے کے لیے گئے ہیں جو گلشن مصطفیٰ کا گلشن ہے، جو فاطمی چمن ہے۔ حسین جنگ کر رہے ہیں، میدان میں ڈٹے تو ہے، مال و اقتدار کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے دین کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں اور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ذکر شہدائے کربلا۔ ابھی خبر آئی کہ پیر طریقت رہبر رائے شریعت حضرت علامہ سید عباد اشرف صاحب قبلہ کی آمد ہونے والی ہے۔ تشریف رکھیے، کوئی جائیے گا نہیں، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور ڈاکٹر اقبال نے پیغام دیا، جب بندہ دین کے لیے جیتا اور مرتا ہے، کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے، مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز عرفی نشان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب آپ لوگ کھڑے ہو گئے نا، آگے کرسی لے لیجئے، جلدی سے پیچھے والے بھیا آگے آ جائیے، یہ بیچ میں جو خالی کرسی پڑی ہے، جلدی آئیے نوجوانوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آمد اولاد رسول، آمد اولاد رسول کی چوچا کے پھول، کی چوچا کے پھول، حضرت علامہ سید عباد اشرف صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیے، آپ لوگ کرسی لے لیں، کھڑے نہ رہے۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ بھیا، بیٹھ جائیں، بات نہ کریں، تقریر ہونے دیں۔ تشریف رکھیے آپ لوگ۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا معدن الجود والکرم صلو علیہ دائماً، صلو علیہ سرمدہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا، وہ بھی نسبی نسبت کا تاج لے کر ہمارے بیچ شہزادہ مخدوم سمنا حضرت سید شاہ عباد اشرف صاحب قبلہ شریف جیلانی تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے شہاب الدین بھائی اور یہ پورا محلہ مقدر کا سکندر ہے، خوش نصیب ہے۔ سادات کا ادب، ان کا احترام ہماری گھٹیوں میں موجود ہے، اور ہمارا مسلک ہی اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ سادات اہل بیت کا ادب جزو ایمان ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ سادات کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم آپ سب یہاں بیٹھے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ہمارے بزرگ نے بتایا، قریب سے نہیں جانتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت حضور امیر ملت کے بڑے قریبی ہیں، سید بابا قوم ملت تنویر اشرف صاحب، ان کی قربت میں مجھے زندگی کا کچھ لمحہ گزارنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ اس خانوادے سے حضرت تشریف رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت علامہ سید حسن عسکری میاں صاحب سے شرف دامادی بھی رکھتے ہیں، اور میرا وجدان کہتا ہے شاہی بھائی کہ اس وقت کی چوچا مقدسہ میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے بعد، رئیس المحققین کے بعد جو ایک بڑی علمی ادبی شخصیت ہے وہ حضرت علامہ سید حسن عسکری میاں کی۔
ٹھیک ہے، جو فاضل تو ان کے داماد ہیں، حضرت تشریف لے آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ گھر والوں کی باتیں گھر والوں سے سنیں گے تو زیادہ لطف آئے گا۔ میں کوئی تقریر کے لیے تو آیا نہیں، بس یہ ہے کہ یہ جناب شہاب الدین صاحب ہمارے بھائی ہیں، عزیز ہیں، مخلص ہیں، محترم ہیں، ان کی محبتوں کی زنجیر میں قید ہو کر میں یہاں آیا اور بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی محبت کا صلہ انہیں بھی عطا فرمائے، اور ان کا جو منشا ہے، مقصد ہے، جس غرض سے اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، والدین کے لیے ایصال ثواب، تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے درجات بلند فرمائے۔ حضرات، آج کا دور بڑا فتنوں کا دور ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ آپ خود ہی اپنا احتساب کیجئے گا، تجزیہ کیجئے گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ اپنے والدین کے وفادار ہیں، ماں باپ کے حقوق کا کتنے لوگ خیال رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہاب الدین بھائی کی یہ بڑی تحریک ہے، انہوں نے آج کے فتنوں کے دور میں اس تحریک کو چھیڑا ہے کہ ماں باپ کی عزت، ان کا احترام، ان کا خیال صرف ان کی ظاہری حیات میں نہیں، اگر خدا نے استطاعت دی ہے، طاقت عطا فرمایا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو صرف ظاہری حیات میں نہیں، ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے نام پر جشن منایا کرو، ان کے نام پر ایصال ثواب کرتے رہو۔ حضرات، ہمارا اسلام میں والدین کا جو مقام ہے وہ دیگر مذاہب میں نہیں ہے۔ ویسٹرن کلچر کو آپ دیکھ لیں، مغربی ممالک میں آپ چلے جائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مغربی ممالک میں آج والدین کے لیے، جن والدین نے بڑا سرمایہ خرچ کر کے، بڑی دولت، جن کے ہاں مال و دولت کی ریل ہے، دولت کی فراوانی ہے، بہت خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد اپنی نسلوں کے مستقبل کا خیال کیا، کسی کو کچھ بنایا، کسی کو کچھ بنایا، کسی کو کچھ بنایا، لیکن آپ سب جانتے ہیں مغربی ممالک میں ہوتا کیا ہے کہ والدین بڑھاپے میں قدم رکھتے، جوانی کی منزل ڈھلی، بڑھاپے کی منزل کا پہلا قدم گیا، ایسے میں وہاں کی ظالم نسلیں کیا کرتی ہے کہ ورلڈ ایج ہوم نام کی بلڈنگیں بنائی جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں ڈیٹینشن سینٹر کے نام سے آپ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ اب ذرا بتائیں کہ بزرگی میں، بڑھاپے میں والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی عصائے پیری بنے اور اس بزرگی میں سہارا دے، لیکن مغربی ممالک جس کی ترقی کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، دنیا کہتی ہے کہ آج ویسٹرن ممالک ترقی پر ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کون سی ترقی؟ ماں باپ کے پیرنٹس کے بوڑھے ہونے کے بعد، بزرگ ہو جانے کے بعد وہ ایک اچھی گھر میں چھوڑ آتے ہیں، ورلڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن بار اسلام تیرا جواب نہیں ہے، اسلام کی شفقتوں اور محبتوں کا جواب نہیں، اسلام ڈسپلن کا مذہب ہے، اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ حضرات، قرآن پاک آپ پڑھ کے دیکھیں، تقریباً 4 سے 5 وہ مقامات ہیں جہاں تصریح صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی وفاداری کا حکم دیا ہے، والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرات، مطلب یہ ہے، رسول پاک سے پوچھا گیا حضور والدین کا مقام کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں ہما جنتک و نارک، وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ مطلب یہ ہے ماں باپ کو راضی کر کے چاہو تو جنتی بن جاؤ، ناراض کر کے چاہو تو جہنمی بن جاؤ۔ اب یہ اختیار تمہیں ہے کہ تمہیں جنت میں جانا ہے، حسنین کی سرداری میں جنت میں جانا ہے، یا پھر جہنم کا مسافر بننا ہے۔ سوچنا آپ کو ہے، اس لیے لوگوں یہ ایک عظیم تحریک ہے، وہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، بار بار وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کو سمجھ میں آئے، ینگ جنریشن کو سمجھ میں آئے کہ والدین کا مقام کیا ہے، ان کی رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے، وہ کتنے ریسپیکٹیبل ہیں والدین، ان کی عزت و حرمت کیا ہے۔ یاد رکھیں، ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، ان کی رضا میں خدا اور مصطفیٰ کی رضا ہے۔ اس لیے لوگوں ہمیں چاہیے کہ والدین کو راضی رکھے۔ المختصر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ظلم کے خلاف ہے، جبر کے خلاف ہے، انیائی کے خلاف ہے، کرپشن کے خلاف ہے، بدعنوانی کے خلاف ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان تمام برائیوں کے خلاف مزاحمت فرما کر اور علم جہاد بلند کر کے دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں آج جو تم دین و ایمان کو بڑے سستے کا سودا سمجھ رہے ہو، تیرے دین کی قیمت پوری کائنات نہیں بن سکتی ہے، تیرے ایمان کی قیمت کل کائنات کا سرمایہ نہیں بن سکتا ہے، اس لیے تمہیں ہر حال میں اپنے دین کا خیال ہونا چاہیے، اپنے ایمان کا خیال ہونا چاہیے۔ حضرات یہ خون خیر الرسول کا جذبہ تھا، یہ ان کا ضمیر تھا، یہ ان کی غیرت تھی۔ ورنہ علماء آپ سب جانتے ہیں کہ دو راہیں تھی فقہی اعتبار سے، وہ چاہتے تو رخصت پر عمل کر لیتے، لیکن امام حسین نے رخصت پر عمل نہیں فرمایا۔ حضرات یاد رکھیں، وہ جاتے مدینہ منورہ لوٹ کر، وہ جاتے مکہ معظمہ لوٹ کر، اور جانے کے بعد لشکر تیار کرتے، اسلحے تیار کرتے، ذرائع لے کر کے گھوڑوں کی سواری لے کر دوبارہ میدان کردار مارتے۔ لیکن امام حسین جب آئے ہیں تو ایک مختصر سی تعداد ہے، اور ان کے مقابلے میں روم کا عالم یہ ہے، ظالم باطل بھلے ہی کتنی تعداد میں ہو، ذرا بتائیے یہ حماقت ہے کہ نہیں، یہ جہالت ہے کہ نہیں، یہ ڈر ہے کہ نہیں؟ یہ ادھر صرف 82 نفوس قدسیہ ہے، اس میں خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، لاغر لوگ بھی ہیں۔ وہ 82 نفوس قدسیہ کے مقابلے میں میرے بھائی یہ ڈر ہی تو ہے، روب ہی تو ہے کہ 22,000 کا لشکر جرار تیار ہے۔ یہ حسینی روب کا عالم تھا، اس لیے لوگوں امام حسین کی غلامی میں زندگی گزارو گے تو زمانہ تم سے کاپے گا، دنیا تم سے روتی ہوئی نکرائے گی۔ تنہا کوئی باطل عقیدہ رکھنے والا، کوئی کفر و شرک کا پجاری تنہا تمہارے مقابلے میں آنے کی ہمت نہ کرے گا، جرأت نہ کرے گا۔ اس لیے کہ پیارے اس کے سینے میں اور اس کے چہرے پر آپ کا ایمانی اور روحانی معاملہ جو ہوگا اس سے وہ مرعوب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے لوگوں اپنا دین و ایمان مضبوط کریں۔ اللہ کہتا ہے یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم صبر اور صلاۃ نماز سے مدد طلب کرو۔ امام حسین گھر میں رہے تو بھی صبر سے مدد لے رہے ہیں، نماز سے مدد لے رہے ہیں، اور وہاں کربلا کی زمین پر گئے ہیں تو وہاں بھی صبر و نماز کو تھامے ہوئے ہیں۔ لوگوں حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں صبر کا مظاہرہ تو کیا ہی، صبر کے ساتھ ساتھ نماز کا کتنا خیال رکھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آخری سجدہ بھی تلواروں کے سائے میں امام حسین نے کیا ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں حسین پیغام دے رہے ہیں۔ یہ حسینیت یہ ہے کہ اگر آدمی میدان کردار میں بھی ہو تو نماز نہ چھوڑے، لیکن اپنے آپ کو حسینی کہلانے والے، آج تو میں کہتا ہوں کہ آج ذکر حسین ہر گلی میں ہے، شور ہے، ذکر حسین ہر گھر میں ہے، لیکن ذکر حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں صرف ذکر حسین کر لینا کافی نہیں ہے، آپ کامیاب اس وقت ہوگے جب ذکر حسین کے ساتھ ذکر حسین کو آپ اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں گے۔ ذکر حسین کو ذکر حسین کر لینا کافی نہیں ہے، ذکر حسین یہ ہے۔ اب آپ وہاں سے آج بھی یزید مر گیا مٹ گیا، حسین زندہ تھے، زندہ ہے، زندہ رہیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس خام خیالی میں نہ رہے کہ یزید مٹ گیا، لیکن یزید کا مشن نہیں مٹا ہے، یزید تو مٹ گیا ہے، یزید کا مشن کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور مجھے لگتا ہے نہیں معلوم کب تک یزید کا مشن زندہ رہے گا۔ ہمارا جہاں یزید کا مشن زندہ ہے وہی حسین کا مشن بھی زندہ ہے۔ فرق یہ ہے آج بھی یہ دونوں پیمانے ہیں تمہارے لیے، آج بھی یہ دو خیمے ہیں تمہارے لیے، آج بھی یہ دو قبیلے ہیں تمہارے لیے، آج بھی یہ دو کنبے ہیں تمہارے لیے۔ ایک قبیلہ حق کی ترجمانی کر رہا ہے، ایک قبیلہ باطل کی ترجمانی کر رہا ہے۔ حضرات حسینی مشن یہ ہے کہ حسینی مشن یہ ہے کہ شراب سے انسان نفرت کرے، یزیدی مشن یہ ہے کہ انسان شراب پیتا رہے، حسینی مشن یہ ہے کہ زنا اور بدکاری کے اڈے کو آباد نہ کرو، لیکن یزیدی مشن یہ ہے کہ پیارے
یہ زنا کرتے رہو، فحاشی کرتے رہو، شریعت کو طبیعت میں بدلتے رہو، دین کا مذاق بناتے رہو، لیکن حسینیت یہ ہے اور مشن یہ ہے، حسینی فکر یہ ہے، اگر کوئی خاتون تمہارے یہاں کی گلیوں سے بھی گزرے تو اسے سر اٹھا کر دیکھنے کی جرات نہ کرو، زنا تو دور کی بات ہے۔ حضرات حسینی مشن یہ ہے کہ تم کہیں بھی رہو نماز کا پابند رہو، اور یزیدی مشن یہ ہے کہ نماز چاہو تو پڑھو، نہ چاہو تو نہ پڑھو، کوئی فرق نہیں آنے والا۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ حسین کا نام لیتے ہیں تو مشن حسین کا ہے، حسینی مشن پر آپ عمل کر رہے ہیں یا یزیدی مشن پر عمل کر رہے ہیں؟ لوگوں آج یہاں سے یہ پیغام لے کر جانا ہے، اگر آپ نمازی ہیں تو مطلب یہ ہے زبان کے نام حسین کا ہے، لیکن مشن آپ کے گھر میں یزید کا ہے۔ اگر آپ زناکار ہیں، بدکار ہیں، تو مطلب یہ ہے زبان پہ نعرہ حسین کا ہے، لیکن آپ کے گھر میں مشن جو زندہ ہے وہ یزید کا مشن ہے۔ اگر آپ شرابی ہیں تو پیارے یہاں آ کر حسین کا نام لے رہے ہیں، مطلب یہ ہے آپ کی زبان حسین حسین کر رہی ہے، لیکن آپ کے گھر کا ماحول یزیدیت کے سانسے میں ڈھلا ہوا ہے۔ آپ کے یہاں جو مشن زندہ ہے وہ یزیدی مشن زندہ ہے۔ مسلمانوں اس وقت تک حسین کی روح خوش نہیں ہوگی جب تک حسینی مشن کو تم نہ اپنا لو۔ اور میں تو کہتا ہوں ڈنڈے کی چوٹ پر قسم خدا کی، آج بھی مسلمان حسینی مشن اور تعلیمات کو اپنا لے، ساری دنیا حسین حسین کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ اسلام کا کلمہ پڑھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ یہ حسینی مشن ہے، اس لیے لوگوں حسینی مشن پر چلو گے تو کامیاب رہو گے۔ یہ ڈھول باجے گاجے یہ حسینی مشن نہیں ہے، یہ حسینی مشن نہیں ہے کہ صرف نعرے حیدری لگاتے رہو، امام حسین کا ذکر کرتے رہو اور صحابہ کی بارگاہ میں سب و ستم کرو، دشمن ترافی کرو، خلفائے راشدین کو برا بھلا کہو، ان کی عیب جوئی کرو، خلفائے راشدین کے عصمت و تقدس پر حملہ کرو۔ یاد رکھنا یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ حسینی مشن نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ حسین جہاں نانا کے دین کو بچانے کے لیے جان دے رہے ہیں، وہی صدیق اکبر کی صداقت پر بھی پہرا دے رہے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت پر بھی پہرا دے رہے ہیں، عثمان غنی کی صحابت پر بھی پہرا دے رہے ہیں، حضرت مولا علی کی شجاعت پر بھی حسین پہرا دے رہے ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں، دنیا والوں یاد رکھو صحیح وہی ہے جو میرے بابا نے مانا ہے اور میرے بھائی حسن نے مانا ہے، اور وہی میں مانتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا، وہ چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ حضرات دنیا سمجھ رہی تھی ان 82 کو شہید کر دیں گے، 72 کو کاٹ دیں گے تو نسل مصطفیٰ کا خاتمہ ہو جائے گا، حضور کی اولاد سے زمین خالی ہو جائے گی۔ لیکن حیرت ہوتی ہے، یاد رکھیں جسے جتنا کاٹو گے اللہ اسے اتنے ہی سبزہ دار فرماتا ہے، اسے ہی اتنے ہی مقدار میں اللہ تعالیٰ ثمربار فرماتا ہے۔ ذرا دیکھیں امام حسین شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، لیکن حال یہ ہے کہ حسینی نعرہ اور مشن خالی ہمارے یہاں نہیں ہے، بلکہ آج بھی ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں ہمیشہ نہ صحیح کسی نہ کسی موقع سے حسین کی کوئی نہ کوئی اولاد آتی رہتی ہے، ان کا جلوہ بکھرتا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے حسین کا خاندان بھی زندہ ہے، حسین کی تعلیمات بھی زندہ ہے، حسین کا مشن بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کو امام حسین کی غلامی میں مرنے مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ انہیں راضی کرو، ان کے کردار و سیرت پر عمل کرو، اس لیے کہ تم سب جنت کی خواہش ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو جنت کی خواہش ہے۔ میرے بھائی کوئی بھی بندہ عقل کا پیدا ہوگا وہ سوچے گا جہنم میں جائے، اس لیے کہ جہنم تو اللہ نے آدائے دین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یاد رکھو آپ سب کو خواہش ہے تو پیارے، خواہش ہے تو میرے پیارے آپ بیٹھتے ہو۔ دنیا کا طریقہ یہ نظام یہ ہے کہ جو آپ کا سردار ہوتا ہے اسے خوش رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔